کہ اگر آپ اس دیوار پہ لگاتے چلے جائیں گے تو پھر ایران تو لڑتا چلا جائے گا. دیکھیں نا ایران کا جو وہ تو ہے نا کہ ان کا تو فلسفہ ہی اور جو فلسفہ یہ فلسفہ شہادت یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اسی لیے خامنہ جی نے کہا کہ بھئی ہم تو ہر چیز قربان کر دیں گے اپنی اور دیکھیں گے لڑیں گے. تو اس لیے دیکھیے لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کتنے لوگ جو ہے ان کو نشانہ بنائیں گے, 9 کروڑ لوگ بستے ہیں وہاں, ایک ان کی ہزاروں سال کی تہذیب ہے ان کی, اور تمدن ہے دنیا بھر میں, وہ پھیلے ہوئے ہیں, پریشانی کے فدائی ہیں, وہ جگہ جگہ آپ کو ان سے سابقہ پیش آئے گا. تو ایسا تماشا تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک دن میں ٹہلتے ہوئے آئیں اور سارے کام کر کے چلے جائیں. پریشانی تو سر اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کو ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے, خبر آئی ہے جو واشنگٹن پوسٹ کے انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ ان کے دفاعی نظام وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. وہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, جی ہاں, مختلف تہوں پر جو مبنی ہے, جب وہ ان کے انٹرسپٹ کرتے ہیں, اور وہ کیا ان کو بھی میزائل ہی کہتے ہوں گے نا انٹرسپٹر. جی ہاں, انٹرسپٹر میزائلز ہوتے ہیں, ڈیفنس سسٹم ہے, ایگزیکٹلی مختلف لیئرز ہیں, بلکہ ہم وہ دکھا بھی رہے ہیں اسکرین کے ساتھ ساتھ. یعنی اب وہ بھی تو چلتے ہیں تو پھر کم پڑ جاتے ہیں نا, پھر آپ کو دوبارہ ڈالنے پڑتے ہیں, ریچارج کرنے پڑتے ہیں, ریفیول کرنے پڑتے ہیں. تو امریکہ نے بہت کچھ وہاں اپنے اسلحہ تو منتقل کیا ہے, وہ طیارے بھی, فائٹر جیٹس بھی منتقل کیے ہیں, اور ریفیولنگ ٹینکرز بھی منتقل کیے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں ہیں, بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بھی غور کرنا پڑے گا اور یہ صورتحال کو سنبھالنا پڑے گا. اور یہ جو جنگ ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اور نہ یہ کسی مسئلے کو حل کر سکے گی. یہ ہلاکتیں ہو جائیں گی, نقصان ہو جائے گا, اور ایک لانگ ٹرم نقصان ہوگا. ایران جو ہے وہ اپنا انتقام لے گا, اور ایران جو ہے وہ بھی پھر چین سے نہیں بیٹھے گا. تو اس لیے تو میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے ہاتھ بھی جل جائیں گے. وہ دیکھ چکا ہے, افغانستان میں دیکھ چکا ہے, ویتنام میں دیکھ چکا ہے, تو یہ نہیں, عراق میں بھی دیکھا ہے, عراق میں صورتحال دیکھی ہے. ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں, ہم وقت کم ہے. ایک بڑی کہتے ہیں نا کہ غیر معمولی حالات ہیں, ان غیر معمولی حالات میں غیر معمولی ملاقات ہونے جا رہی ہے. بادشاہ عاصم منیر جو ہے, جی ہاں, وہ امریکہ میں ہیں, وائٹ ہاؤس دہرانے پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور جب پاکستانی وقت کے مطابق تو 10 بجے رات کے 10 بجے پاکستانی وقت زہرانہ ہو رہا ہوگا وہاں پہ, 1 بجے ہوگا. جی ہاں, تو کہہ رہے ہیں ملاقات کیبنٹ روم میں ہوگی سر, اور اس میں صحافی نہیں ہوں گے. اس میں اس کے بعد سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خارجہ سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی ملاقات ہے. صحیح ہے. اس سے پہلے کسی آرمی چیف کی اس طرح سے ملاقات امریکی صدر سے نہیں ہوئی. اچھا, یہ پروٹوکول کے تقاضے بھی ہوتے ہیں نا. تو لیکن یہ ہے کہ آرمی چیف ہمارے ملے ہیں امریکی صدور سے جب وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے یا پریزیڈنٹ یا صدر تھے. ٹھیک ہے, اور ہاں ہمارے جو جنرل اشفاق پرویز کیانی ہیں, جی ان کا پاکستان اور امریکہ کا جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہو رہے تھے, اس میں پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ ان کا تبادلہ خیال ہوا تھا, اور انہوں نے اپنا ایک پیپر بھی ان کو دیا تھا. اچھا, کیانی صاحب بھی بڑے ایک دانشور قسم کے جرنیل تھے. تو مگر یہ جو ملاقات ہے یہ تو ایک تاریخ میں اپنی نوعیت کی ایک منفرد ملاقات ہے. اچھا, اور اور سر اس کی اہمیت کتنی ہے؟ کیونکہ کل ہم جو بیان تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بھارت سے دہشت گردی پر بات ہوگی اور جلد دنیا دیکھے گی کہ کئی اہم چیزیں رونما ہوں گی. تو ہم امید رکھیں کہ وہ, کیونکہ ویسے تو ثالثی سے انکار کر رہا ہے بھارت, جو ان کے بھارت تو کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کی ثالثی نہیں مانتے. ہاں جی, لیکن ہم نے تو یہ اس طرح کا سخت رویہ اختیار نہیں کیا. اور بھارت جو ہے, اور یہ جو رن آف کچھ میں جب جھگڑا ہوا تھا, اس وقت تو ثالثی مان لی تھی بھارت نے. اچھا, پھر اس وقت جو آپ نے دیکھیں جب تقسیم ہوا ہے ہندوستان اور پاکستان قائم ہوا اور بھارت قائم ہوا, تو اس وقت بھی آپ نے ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے, ریڈ کلف کی ثالثی مان لی تھی. اچھا, تو اس وقت تو آپ نے تھرڈ پرسن جو ہے قبول کر لیا نا. بالکل. اب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ثالثی نہیں مانتے, 2 طرفہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے, ثالثی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بھئی آپ کے تو پھر چت بھی آپ کی اور پٹ بھی آپ کی. آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. آئیے خود بیٹھ جائیے, بات چیت کر لیجئے, مسائل حل کر دیجئے. سر ایک سوال یہاں پہ
کیا جا رہا ہے. یعنی پریزیڈنٹ اوباما سوری پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میرا خیال ایک تو پاکستان میں جو معدنیات ہیں وہ بھی ایک بڑی اٹریکٹیو معاملہ ہے. کہہ رہے ہیں یوکرین سے زیادہ ہمارے پاس ذخائر ہیں, آپ ادھر دیکھیں آپ تو اربوں کمائیں گے جو ہے اس کے بارے میں بھی لوگ گفتگو کر رہے ہیں. اور یہاں ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ بھی تعاون ہمارا جو ہے جاری ہے, اور امریکہ میں اس کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے. جو ان کے سینٹرل کمانڈ کے چیف ہیں انہوں نے یعنی کانگریس کے سامنے برملا کہا تھا کہ پاکستان تو انتہائی شاندار جو ہے ہمارا پارٹنر. آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ابھی جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں تعریف کی, انہوں نے پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب ایران کے ساتھ اس وقت جو معاملہ ہو رہا ہے, اب جب یہ ملاقات ہوگی تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس پر گفتگو نہ ہو. کوئی مطالبہ بھی ہو سکتا ہے سر آپ کے خیال میں, کوئی مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے ماضی میں جب ہوتی تھی تو کہتے ہیں نا ڈو مور کا مطالبہ ہو گیا. ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ جب گفتگو ہو تو ان کو افادیت جو ہے بات چیت کی اور جنگ بندی کی اس کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے اور کامیاب ہو جائیں. دیکھیے جنگ بندی ہونی چاہیے, پاکستان کا مفاد بھی اس میں ہے, امریکہ کا مفاد بھی اس میں ہے, اور ایران کا مفاد بھی اس میں ہے. جب ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے اور نہیں بنانا چاہتے, اور بین الاقوامی جو ہے اس نے جو عدم پھیلاؤ کا ایٹمی عدم پھیلاؤ کا معاہدہ ہے اس پہ دستخط کر دیے ہیں, اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ انسپیکشن کرتی رہی ہے, تو پھر آپ اس میں جھگڑا کیا, اس کو ذرا مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے میکینزم کو. بالکل. تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے اگر اس میں آگے بڑھیں گے اس خطے میں بد امنی پیدا ہوگی. اب دیکھیے اس کے جو اثرات متحدہ عرب امارات نے بھی آج بڑا ایک یعنی کھلی بات کی ہے. محمد بن نہیان نے پریزیڈنٹ جو ہے ایران کے ان کو ٹیلی فون کیا ہے اور اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے, اور پھر یہ بھی کیا ہے کہ جو ایران کے جو شہری وہاں گئے ہوئے ہیں متحدہ عرب امارات میں اور جن کے ویزے ختم ہو رہے ہیں ان کو کہا کہ ان کو تا حکم ثانی ان کے ویزے ایکسٹینڈ کر دیے گئے. بالکل, جس طرح سعودی عرب نے کہا کہ جو حج پہ آئے ہوئے حاجی ان کو ہم یہاں ایران میں ایران کے لوگ یعنی تا حکم ثانی متحدہ عرب امارات میں ٹھہر سکتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. سر لاسٹ منٹ ہے بس, میں جو عالم اسلام ہے وہ بھی دیکھیے جذباتی طور پر اس سے غیر متعلق نہیں رہ سکتا. اور اگر یہ سارا یعنی ایک تو ہے چور جو ہے, چور کے ساتھ مل کر آپ یعنی اسرائیل جو ہے جو خود مجرم ہے, جس نے خود ایٹمی ہتھیار بنا رکھے ہیں, وہ چلا ہے ایٹمی ہتھیاروں کو ایران کے تلاش کرنے اور ختم کرنے. تو یہ تو ایک ایسی مشق ہے جس کا جو انجام جو ہے وہ بھی رسوائی ہے اور جس کا آغاز بھی جس کا رسوائی ہے. سر تو میرا توقع رکھنی چاہیے. تازہ خبر کے اوپر ہم بس پروگرام جو ہے اس میں بریک لیتے ہیں. ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایرانی حکومت جو ہے اس کا ایک طیارہ مسقط پہنچا ہے, عمان پہنچا ہے, اور مذاکرات کے لیے شاید جو ہے نا وہ بات چیت آگے بڑھی ہے. تو سر ہماری وقت پروگرام کا ختم ہو گیا. منیر کی جو ملاقات ہے وہ بابرکت ثابت ہو, باقی تو اس کا جائزہ کر لیں گے. ٹھیک ہے سر, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.